بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو یہ جو پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس میں جو میجر چینجز ہو رہی ہیں اور رمیز راز صاحب کو فارغ کر دیا گیا اور ان کی جگہ اب نجم سیٹھی صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں ایز چیئرمین پی سی بی۔ یہ کیوں اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ کیا رمیز راز صاحب کو پہلے، میری اطلاعات یہ تھی کہ ان کو پہلے ریموو کیا جانا تھا رمیز راز صاحب کو، لیکن کیا رکاوٹ تھی اور کیا مجبوریاں تھیں وزیر اعظم کی کہ انہوں نے اس وقت ریموو نہیں کیا؟ ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا ایشو ہے یہی جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک تو پبلکلی بھی انہوں نے کچھ زیادہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی کچھ ان کی شکایات ہیں، اور اگر آپ بیک گراؤنڈ میں ان سے بات کریں یا ان کی جو اپنے انٹرنل میٹنگز ہیں ان میں بھی کچھ تلخ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کی دوبارہ سے اس نئی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن والا معاملہ سٹارٹ ہو جائے، تو پھر اس سے ظاہر ہے کس قسم کے امپیکٹ ہوگا ان کی پالیٹکس کے اوپر، یا اوور آل کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ ان دو ایشوز کے اوپر براڈلی بات کروں گا۔ تو پہلا، رمیز راز صاحب کو بینگ چیئرمین پی سی بی، جن کو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں لگایا تھا، پہلے اس سے پہلے مانی صاحب تھے جو عمران خان صاحب کے دوست تھے، ان کو انہوں نے لگایا، وہ فیلئر تھے۔ پھر رمیز راز صاحب آئے۔ رمیز راز صاحب کے زمانے میں کچھ حالات پی سی بی کے کرکٹ کے بہتر ہوئے، کچھ مطلب ہے کہ جو غیر ملکی ٹیمیں ہیں، آسٹریلیا، برطانیہ، انگلینڈ کی اور دوسری ٹیمیں پاکستان آئیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ میچز کھیلے، ساؤتھ افریقہ بھی آیا۔ لیکن اوور آل کرکٹ کی مطلب ہے کہ دیکھیں ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنز اسی طرح چل رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ لیکن جس وقت یہ گورنمنٹ آئی تو شہباز شریف صاحب کی حکومت جب آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسی وقت فوری طور کے اوپر آپ کو پتہ ہے نجم سیٹھی صاحب کے شریف فیملی سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور پہلے بھی یہ پی سی بی کے چیئرمین رہے، تو ان تعلقات کی بنیاد کے اوپر یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے، یہ گورنمنٹ آئے گی، تو انہوں نے نجم سیٹھی صاحب نے دوبارہ سے مطلب ہے کہ چیئرمین پی سی بی لگ جانا ہے۔ لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے ذرائع کا یہ کلیم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کی مجبوری یہ تھی کہ پرائم منسٹر کو کہا گیا تھا۔ اب کہا کس نے تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا۔ مطلب اگر رمیز راز صاحب اگر نجم سیٹھی صاحب ویل کنیکٹڈ ہیں، اور ان کے کنیکشن جس طرح اگر فرض کریں پولیٹیشنز میں اچھے ہیں، یا پی ڈی ایم میں، یا پاکستان پیپلز پارٹی، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این یا شریف فیملی کے ساتھ ان کے بڑے زبردست قسم کے اگر تعلقات ہیں، تو رمیز راز صاحب بھی ظاہر ہے وہ بھی بڑے ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں، اور ان کے طاقتور حلقوں میں اگر پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق اچھا تھا، تو ان کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ تو میری اطلاعات یہ ہیں، گورنمنٹ کا یہ کلیم ہے کہ جس وقت حکومت آئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، تو ان سے یہ انفارملی یہ بات کہی گئی تھی کہ جی آپ رمیز راز صاحب کو کنٹینیو کرنے دیں، بیکاز وہ اچھی چلا رہے ہیں کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں، اس طرح کی بات۔ تو اس کے اوپر یہ تھا کہ ورنہ یہ کہ جی پرائم منسٹر نے یہ بات کمٹ کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم ان کو نہیں ریموو کریں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر نجم سیٹھی صاحب کو، جو کہ فوری طور کے اوپر حکومت کے آنے کے ساتھ ہی ان کو اپوائنٹ کیا جانا تھا اور ان کو ریپلیس کر دیا جانا تھا رمیز راز صاحب کو، وہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کچھ اور بھی مطلب ایک معاملات تھے، فرض کریں کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا فوری آنا اس وقت پاسبل نہیں تھا، اور اگر آپ اس وقت جب یہ گورنمنٹ آئی جس وقت یہ اپریل میں، تو اگر آپ جب اپریل مئی میں جب آپ اس وقت شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ یا ان کے لوگوں سے بات کرتے تھے آف دا ریکارڈ، تو وہ کہتے تھے کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب کا جو آنا ہے اس کے لیے ان کو گرین سگنل نہیں ہے، ان کو نہیں ملا ہوا۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے متعلق بھی یہی تھا کہ ان کو بھی ابھی یہی ہے کہ جی ان کو ابھی باہر رہنے دیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ایسے معاملات نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے، لیکن میاں صاحب کے اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پنجاب کے جو حالات ہیں جس قسم کے، میرا خیال جب تک ان میں کوئی ایک سرٹینٹی نہیں آتی تو وہ واپس مطلب ہے کہ جلدی نہیں آئیں گے، وہ انسرٹن حالات میں نہیں آئیں گے کہ ایسے حالات میں آئیں کہ حکومت کا بھی کچھ پتہ نہ ہو اور ان کو واپس جیل میں جانا پڑ جائے۔ اور اسی لحاظ سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کے جو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت آئی تھی
تو پہلے فائنانس منسٹر ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی مطلب ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میری اطلاعات کے مطابق وہ پسند کرتی تھی، اور انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب سے بات کی تھی کہ اگر یہ آپ کے فائنانس منسٹر بنتے ہیں، جن کو وہ ویسے بھی شاید بنانا چاہ رہے تھے، تو اگر یہ فورن فائنانس منسٹر بنتے ہیں تو یہ ایک اچھی چوائس ہوگی۔ تو اینی ہاؤ وہ پھر معاملات جس قسم کے آپ کو پتہ ہے فائنانس کے ہوئے، اور پھر جب مفتیٰ صاحب تھے تو ان کے متعلق ان کے خلاف اسحاق ڈار صاحب مطلب ہے کچھ بیانات دیتے رہے، اور جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن گئے تو مفتاح اسماعیل صاحب انفارچونیٹلی اب ان کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ اکانومی کے لحاظ سے جس قسم کے حالات، جتنے بدتر حالات پاکستان میں ہو چکے ہیں، اور یہ اب کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان یا پاکستان کے یہ جو معاشی حالات ہیں اس قسم کے حالات کو حل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہمیں کنسنسس ریکوائرڈ ہے، ہمیں میثاق کی ضرورت ہے، میثاق معیشت کی ضرورت ہے، کنسنسس پالیسیز کی ضرورت ہے، جو کہ انفارچونیٹلی جو نہیں ہو رہی۔ لیکن اب اللہ کرے کہ کوئی اس طرف قدم بڑھے کہ، لیکن اس وقت معاملات تو خیر انفارچونیٹلی پنجاب کی وجہ سے اور اوور آل بھی ویسے ہی جس قسم کے حالات ہیں سیاسی، اور جس طرح سے ضد اور انا جو ہے، اور سیاستدانوں کا جو انتہائی انفارچونیٹلی اممیچورش بیہیویئر ہے آن بوتھ سائڈز، اس کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اور یہ بارہا ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک سب مل بیٹھ کے تو کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں بناتے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو دوسرا مسئلہ ہے، یہی میں جو پی ٹی آئی کی بات کر رہا تھا، پی ٹی آئی کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے ایک لگ رہا ہے معاملہ ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی کہ جی کچھ مایوسی کی بھی بات کی کہ ہم سمجھتے تھے کہ جب نئی لیڈرشپ آئے گی تو چیزیں تبدیل ہوں گی، لیکن ابھی تک تبدیل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم وقت دے دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کے باوجود وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہے۔ ان کی خواہش ہے پی ٹی آئی کی کہ کچھ لوگوں کو خاص طور پہ آئی ایس آئی کے مطلب ہے کہ لوگوں کو، کچھ کی لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تبدیل کیا جائے۔ لیکن اینی ہاؤ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمران خان صاحب نے یہ بات کی، جو کہ ظاہر ہے تبدیلی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پولیٹیکل پارٹیز یا آؤٹ سائڈرز کی خواہش کے اوپر اسٹیبلشمنٹ یا فوج میں تبدیلیاں میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہوتی ہیں، اور اگر اس طرح کا یہ ایک ٹرینڈ چل پڑے تو پھر یہ ٹرینڈ رک نہیں سکتا ہے، یہ اتنا مجھے پتہ ہے۔ اور پھر حالات، فوج کے بھی حالات جو ہیں وہ سول بیوروکریسی کی طرح خراب ہو سکتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے اگر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی مرضی سے چینجز ہوں ود ان جو ہے آئی ایس آئی اور فوج کے اندر، تو ایسا میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے تو یہ بات کی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب ذرا محتاط ہو کے وہ بھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر سیاسی، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی انہوں نے کہا یہ غیر سیاسی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیسے فون کال یا کیسے ایک تو ان نون کالز آتی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا، پرویز الہی صاحب کی بات کی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اسمبلیز کو ڈیزالو نہ کریں۔ فواد چودھری صاحب ایک احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حماد اظہر بھی، اب آپ ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی بات کرنا انہوں نے بھی شروع کر دی ہے، اشاروں سے، کرایوں سے اور مختلف طریقے سے۔ اور پھر یہ کہ جی بار بار اعظم السواتی اور شہباز گل کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کو بار بار ریفر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہوا پہلے اور وہ ظلم ابھی بھی ان کے ساتھ جاری ہے۔ آلدو یہ بات ڈسکس نہیں کرتے اس کے اوپر عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی آزادی رائے والی بات، لیکن اس بات کو وہ ڈسکس نہیں کرتے کہ کیا آزادی رائے، جو ٹویٹس اگر دیکھے جائیں جو سواتی صاحب نے کیے یا جو باتیں شہباز گل صاحب نے کی، اور پھر جو 26 نومبر میں جب لانگ مارچ یہاں پہ آ کے انہوں نے اینڈ کیا پنڈی میں جب تقریر، تو اس دوران جو کیا شہباز گل صاحب نے جو باتیں کی یا اعظم سوادی صاحب نے جو باتیں کی، تو کیا وہ مطلب ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں ان کو کسی بھی لحاظ سے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بات وہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ اسپیکٹ ہے جس کو ڈسکس وہ نہیں کرتے، جس کو ان کو خود سے مطلب ہے پی ٹی آئی کو بھی یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ کیا ان کی سائڈ کے اوپر بھی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس بات کو وہ انفارچونیٹلی اس سائڈ کے اوپر وہ ڈسکشن نہیں کرتے، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے۔ تو لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ چونکہ ایک
ایک انسرٹنٹی سی، یا ایک میں یہ کہتا ہوں کہ فرسٹریشن سی میں دیکھ رہا ہوں کہ ود ان پی ٹی آئی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں، چونکہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے، وہ شاید ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ابھی سافٹ آپ اٹیک کہہ لیں، سافٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور اس میں کچھ خواتین کو بھی، جب بہت سی کچھ سخت باتیں اگر آپ نہیں کر سکتے، یا ڈائریکٹ باتیں آپ خود نہیں کر سکتے، یہ جو ان کے مین لیڈرز نہیں کرتے، تو وہ پھر خواتین لیڈرز ہیں، اب ان کو وہ آگے کر دیتی ہیں، اور وہ پھر آ کے اس کے وہ باتیں کرتی ہیں کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو بیسیکلی جو جب ایڈریس کرنا ہو تو وہ خواتین سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اچھا، اس کے لحاظ سے ایک تو یہ تو پبلک میں جو باتیں کی جاتی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں ان کی میٹنگز کے اندر بھی اگر آپ بیہائنڈ، اب آف دا ریکڈ اگر بات کریں پی ٹی آئی کے کچھ مطلب لوگوں سے، اور یہ دیکھیں کہ جی ان کی اپنی میٹنگز میں کیا کچھ ڈسکس ہوتا ہے، تو وہاں پہ کافی مطلب ہے کہ وہ ان میں ایک نظر آتا ہے کہ وہ بڑے انکمفرٹیبل ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ پبلک میں جو مرضی کہیں کہ ہاں ہمیں بہت فرق نظر آیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جب خود وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو وہ کافی مطلب ہے کہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور مجھے یہ اب میرا ایک یہ فیئر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی فرسٹریشن میں آ گئے، کیونکہ عمران خان صاحب کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب عمران خان صاحب سے ان کے ارد گرد لوگ جو باتیں کرتے رہتے ہیں نا، تو بعض اوقات وہ جب پبلک میں آتے ہیں تو ان کو اپنے بیان کے اوپر، اپنے جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کو کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کنٹرول رکھ نہیں پاتے، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ آ کے تو وہ کہیں دوبارہ سے اسی قسم کی کنفرنٹیشن کی کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ جس سے جو حالات ہیں پھر دوبارہ سے وہی والے حالات جو کہ پچھلے انہوں نے 5 6 7 مہینے جس قسم کی کنفرنٹیشن کی، آج تو اس لیول پہ تو خیر نہیں جا سکتی، وہ ابھی بھی مطلب ہے کہ انہوں نے لاسٹ بھی انہوں نے ابھی اپنی جو ایک پبلک انہوں نے پبلکلی جو بات کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ جی جتنا قصور تھا وہ تو جنرل باجوہ صاحب کا تھا، ہمارا تو انسٹیٹیوشن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ ہے کہ چونکہ ان کے آس پاس خسر پھسر بہت ہوتی ہے، اور لوگ ان کو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو باتیں کی گئیں اگر فرض کریں دوبارہ سے کی تو یہ بہتر نہیں ہوگا ان حالات میں، جب آلریڈی ہمارے پالیٹکس بڑی اس عدم استحکام کا شکار ہے، ہماری معیشت کے بڑے حالات خراب ہیں، اور ایک ایسے، اور اس وقت تو ہے انفارچونیٹلی پنجاب میں جس قسم کا تماشا چل رہا ہے، اور جس میں حکومت جو میں فیڈرل گورنمنٹ پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، اور پھر وہاں کی جو حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، اور بہت ہی مطلب ہے کہ انفارچونیٹلی اس قسم کے حالات ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سیاستدان کیوں نہیں سبق سیکھتے اپنے ماضی سے، یہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے تو مسئلے حل کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیوں کرائسس جو بھی ہیں، جو حالات خراب ہیں ان کو مزید خرابی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ان کو امپروو کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیے، جس قسم کی آپس میں ایک انٹریکشن ہونا چاہیے، اس کی طرف وہ نہیں جاتے، اور بالکل مطلب ہے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک ضد ہے، اور جو ضد دونوں سائڈ کے اوپر اس قسم کی ضد ہے کہ بے شک ملک کا جو مرضی ہو جائے، اکانومی کے جو مرضی حالات خراب ہو جائیں، لیکن ہم نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی۔ انفارچونیٹلی یہ جو حالات ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے ڈیمیجنگ ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے کچھ 2 3 ایشوز کے اوپر آپ سے بات کرنا تھی، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔